عمر میں جو ہے عمر میں جو ہے چھوٹے تھے، لیکن جب حضرت امام حسین کی باری آئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 25,000 نہیں دیا بلکہ 50,000 درہم دیا، 50,000 درہم دیے۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ کھٹکا اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ سب کو 25,000 دیے اور یہ امام حسین کو جنگ میں شامل بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو 25 نہیں 50,000 دیا۔ اور یہ بات اپنی والدہ کے پاس چلے گئے کہنے کے لیے اور کہے امی جان آج کا واقعہ یہ ہوا کہ ابو جان نے سب کو 25,000 درہم کو دیے ہیں، لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو ان کو 25 نہیں بلکہ 50,000 دیے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا ایسی بات ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے، آؤ میں تو ایسے نہیں پوچھ سکتی ہوں، لیکن تمہارے والد جو ہے بہت غصے والے ہیں، میں ان کا موڈ دیکھ کر کے کیا کروں گا، پوچھ لوں گی کہ ایسی کیا بات ہے، موڈ دیکھ کے پوچھ لوں گی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں جو آگے کی بات بتا رہا ہوں سن کر کے ایمان تازہ کرنا اور یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا، مسلمانوں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینا، رب کعبہ کی قسم اگر تم نے یہ بات اپنے دل میں نقش کر لیا تو تم یہاں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ میں آگے کی بات بتا رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب آئے، ان کی والدہ حضرت عبداللہ بن عمر کی والدہ دیکھتی ہے کہ میرے شوہر کا موڈ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، جاتی ہے جا کر کے کہتی ہے کہ آج تمہارا بیٹا جو ہے آپ کا بیٹا شکایت کر رہا تھا کہ آپ نے سب کو 25,000 درہم دیے، لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو آپ نے 50,000 درہم کیوں دیا؟ کہا ایسی بات ہے، بولا عبداللہ بن عمر کو، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا اور بلا کر کے ٹھہرا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر بن خطاب نے سوال نہیں کیا کہ تیری زبان سے یہ بات کیسے نکلے ہے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا اے عبداللہ ذرا بتا کیا تیری ماں فاطمہ ہے، کیا تیری ماں فاطمہ ہے، کیا تیرا باپ علی ہے، کیا تیری نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، کیا تیرا نانا جو ہے کیا تیرا نانا امام الانبیاء ہے؟ کہا نہیں، کہا جب نہیں ہے تو یہ سوال کیوں؟ ارے یہ عمر کو جو تقویٰ و طہارت ملی ہے انہی کے گھرانے سے ملی ہے، اگر عمر جان بھی ہوا دے تو کب ہے یہ 50,000 درہم؟ عظمت عمر فاروق، عظمت امام حسین، یا رسول اللہ۔ تو ہمیں یہ جو بات ملا کرتی ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ مقام وہ مقام نہیں ہے اہل بیت کا۔ ارے اہل بیت کے قدموں میں اگر تم کھڑے رہو گے تو تمہاری ٹوپی کام نہیں آئے گی، اہل بیت کی نسبت کام آ جائے گی۔ ٹوپیاں تو گر سکتی ہے، نسبت اہل بیت ٹوٹ نہیں سکتی۔ نسبت اہل بیت کو جوڑنے کے لیے تمہارا دل بھی صاف ہونا ہے، نسبت اہل بیت کو جوڑنے کے لیے تمہاری آنکھیں بھی صاف ہونا ہے۔ اسی لیے تو اللہ اکبر جو اہل بیت کا غلام ہوتا ہے نا، امام اعظم نے سمجھا دیا کہ 2 سال، اب 2 سال میں کیا فراست ملی، کیا ذہانت ملی، کیا عقل مندی ملی۔ اب اگر ان کی طرف جایا جائے تو اتنا وقت لگ جائے گا کہ راتیں کم پڑ جائے گی۔ اللہ وہ امام اعظم جن کی عظمت کو تمام آج 80% لوگ جو ہیں الحمدللہ مقلد امام اعظم ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، ہم کو ان سے نہیں لینا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام بھیجا تھا نا تو اس وقت کہا تھا معاذ تم جو شام جا رہے ہو فیصلہ اور فتویٰ کس سے دو گے؟ کہا یا رسول اللہ قرآن سے۔ کہا اگر ہے قرآن میں نہ جملہ دیکھنا، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہیں ہے، یہ کہا کہ
حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی سمجھ سے فتوا دوں گا. نبی نے کہا کیوں؟ نبی نے کہا ٹھیک ہے. اب اگر نبی پاک جو تقلید اگر حرام ہوتی تو پھر نبی کہتے تھے تیری سمجھ کو دور رکھ، قرآن و حدیث کافی ہے. قرآن و حدیث کافی ہے. مگر جب اللہ کسی کو سمجھ دے دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا، کسی کو دیتا ہے. جب دے دیتا ہے نا تو ایسی سمجھ دیتا ہے. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن کی تفسیر کرتے ہوئے امام جلال الدین کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن. یہاں پر فراست جو ہے نا، فراست کرامت کو کہا جاتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ فراست کا مطلب کرامت ہے. یعنی اللہ جب کسی مومن کو فراست عطا کر دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کرامت کا نزول فرما دیتا. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ بتایا کہ وہ تقویٰ و طہارت کو اپنے سینوں میں بسا کر امام اعظم نے جو فراست اللہ کی بارگاہ میں حاصل فرمائی ہے نا، وہ فراست کوئی عام انسان نہیں فرما سکتا. فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ کس کا؟ نبی کا. سب سے بہترین زمانہ نبی کا. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ قرنی میں 4 لفظ ہے. قرنی میں کتنے لفظ ہے؟ 4 لفظ ہے. تو یہاں پر قاف سے حضرت ابوبکر صدیق یعنی صدیق کا زمانہ، را سے حضرت عمر کا زمانہ، اور نون سے حضرت عثمان کا زمانہ، اور یا سے حضرت علی کا زمانہ. اور اس کے بعد جو فرمایا ثم یلونہم، یعنی صحابہ کے بعد اب تابعین کے بعد تابعین، اور امام اعظم تابعین میں سے ہے. امام اعظم جو ہے وہ تابعین میں سے ہے. اور جس زمانے کو نبی بہترین کہتے، اس زمانے کا آدمی بہترین کیسے نہیں ہوگا؟ اسی لیے ایک شاگرد آیا امام اعظم کی بارگاہ میں. بہت پیاری بات ہے. امام اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا امام اسأل منک، میں آپ سے سوال کروں گا. کہا کیا؟ کہ ان واوین اور بواوین، جملہ دیکھنا، ان واوین اور بواوین. قال الامام بواوین، قال الامام بواوین. تو اس شاگرد نے کہا بارک اللہ لا ولا، بارک اللہ لا ولا. وہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی نہیں سمجھے، ہم بھی نہیں سمجھے، اور جب امام اعظم کے شاگرد ہیں وہ بھی نہیں سمجھے. ایک شاگرد امام اعظم کی بارگاہ میں کیا کہا؟ حضور وہ جو آیا سوال کیا آپ نے جواب کیا دیا، پھر آپ کی جواب کے بعد اس نے بارک اللہ لا ولا کہا. ہمیں سمجھائیے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. اب ایک مسئلہ دیکھو، علماء فرماتے ہیں کہ التحیات جو پڑھتے ہیں آپ، التحیات للہ والصلوات، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ والطیبات. ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات الطیبات، والصلوات الطیبات ہے. تو یہی سوال کرنے آیا تھا، اے امام نماز میں جو التحیات پڑھتے ہیں 2 واو کے ساتھ پڑھنا ہے یا 1 واو کے ساتھ پڑھنا ہے؟ 2 واو کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی ہم کو ایسا پڑھنا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنا ہے یا یہ پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنا ہے؟ تو امام اعظم نے کہا بے واوین، 2 واو کے ساتھ پڑھنا ہے. اب دیکھنا، اس کے بعد جیسے ہی یہ جواب دیا تو امام اعظم کو شاگرد نے کہا بارک اللہ لا ولا، بارک اللہ لا ولا. تو امام اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھو کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کو پیدا فرمایا جس کا نام ہے زیتون.
کا نام زیتون ہے. اس درخت سے اعلیٰ اور افضل نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے, نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے, نہ ادھر نہ ادھر. امام جس طرح اللہ نے سارے درختوں کا امام زیتون کے درخت کو بنایا ہے, اللہ آپ کو بھی سارے لوگوں کا امام بنا دے, امام بنا دے. امام اعظم نے کہا آمین. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں جب سو گیا اس کی دعاؤں میں اللہ نے وہ برکت رکھی کہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے آسمان سے ایسا نور میرے سینوں میں رکھا ہے کہ جو جو چیزیں میرے ذہن سے غائب ہوتی چلی جا رہی تھی اللہ اس کی دعاؤں سے میرے سینوں میں رکھا ہے. تکبیر, نعرے رسالت, جشن دستار بندی, عظمت امام اعظم, مدرسہ امام اعظم. ذرا دیکھو ہم تو کافی ہیں صرف نام لیتے ہوئے. ہم اگر صرف نام لیں گے ہماری برکتیں ہو جائے گی, کیونکہ ہم بلاتے ہیں, ہم کبھی یا غوث بھی کہتے ہیں, یا خواجہ بھی کہتے ہیں, یا مخدوم بھی کہتے ہیں, یا نظام الدین بھی کہتے ہیں. کیوں کہو؟ آپ سے ذرا میں بڑے ادب کے ساتھ سوال کروں گا. آپ حیدرآباد کی سرزمین پہ ہو, بغداد سے غوث اعظم کو پکار رہے ہو. آپ حیدرآباد کی سرزمین پہ ہو, دہلی میں پکار رہے ہو. آپ حیدرآباد کی سرزمین پہ ہو, اجمیر کی دھرتی سے خواجہ غریب نواز کو پکار رہے ہو, تو آپ کا وجدان کہے گا ارے نادان, ہم حیدرآباد میں ضرور ہیں لیکن ہماری وجدان تو نہیں پہنچ سکتی, لیکن اللہ کے ولیوں کی وجدان پہنچ سکتی ہے. اللہ کا ولی دیکھ سکتا ہے, اللہ کا ولی سمجھ سکتا ہے, اللہ کا ولی محسوس کر سکتا ہے, اللہ کا ولی تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ولی کو وہ مقام عطا فرمایا, وہ مہارت عطا فرمائی, وہ تقویٰ و طہارت کی گتھیاں عطا کی ہے, وہ تقویٰ و طہارت کا مثال عطا فرمایا ہے. ذرا آپ بتاؤ کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی کتاب تفسیر جیلانی میں ذکر فرمایا ہے تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم الامام اعظم و عبد اللہ و قلب المتقی, کہ امام اعظم وہ امام ہے جو اللہ کا بندہ ہے, تقویٰ و طہارت والا ہے. اللہ اکبر. وہ غوث اعظم کی ذات, وہ جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے, جن کو اللہ نے ولایت کا تاجدار ان کے سروں پہ تاج رکھا ہے. جب وہ ہمارے امام کو یاد کر رہا ہے تو نعمان بن ثابت سے یاد نہیں کرتا, بلکہ وہ بھی کہہ رہا ہے تو امام اعظم کہہ رہا ہے. تو پتا کیا چلا, ارے ہمارا امام ایسا ویسا نہیں ہے, ہمارا امام وہ ہے جن کی زبان, جن کے نام ولیوں کے سردار پر بھی آیا کرتا ہے. اسی لیے تو ہم بڑے گرو کے ساتھ کہتے ہیں اے سنی مسلمانوں, اپنی تقلید پہ ناز کرو, کیونکہ تمہاری تقلید کوئی ایسے امام سے نہیں بلکہ امام اعظم کی ذات سے لگی ہوئی ہے. اور جب تک ان کی ذات سے ہماری تقلید کرنے لگا رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا, آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.